السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریش شاہ پارٹ 20۔ کنیز کہاں ہو تم؟ کنیز! احمر بے حد خوشی سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ جلدی سے باہر نکلی۔ کیا ہوا ہے احمر؟ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، کیا کوئی خوشی کی بات ہے؟ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اسے لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ بابا جان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، راحل نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے بابا جان کو منا لیا۔ جانتی ہو کنیز بھائی جان نے سخت مزاحمت کی، لیکن پھر بھی راحل نے ہمت نہیں ہاری اور آخر اس نے بابا جان کو مجھ سے ملنے کے لیے منا ہی لیا۔ میں بہت خوش ہوں کنیز، آخر بابا جان نے مجھے بلا لیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا، اور میرے بھائی جن سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، وہی لوگ میرے بابا کو میرے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر راحل نہ ہوتا تو… احمر پلیز کسی کی باتوں میں مت آئیے، ممکن ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ غلط ہو اور سچ کچھ اور ہو۔ نہیں کنیز، جو میں نے دیکھا ہے وہی صحیح ہے۔ اپنے بھائیوں سے میں اتنی محبت کرتا تھا اور وہ لوگ صرف دولت کے لیے اتنا گر گئے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ میں گھر واپس آؤں، وہ افسوس سے بول رہے تھے جبکہ اپنے کمرے میں ہوم ورک کرتا یہ شام اپنے باپ کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ اچھا آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، مجھے بتائیں کہ بابا جان سے کب ملنے کے لیے جائیں گے؟ وہ اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی جبکہ وہ اسے مزید بتانے لگا۔ احمر جو بھی بات بتا رہا تھا اس میں زیادہ تر راحل کی تعریفیں تھیں۔ راحل کو اپنا دوست، اپنا بھائی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، جس نے اس کی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، اس کی زبان اسے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تھی، جو یہ شام کو بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ دوسری طرف کہاں جا رہے ہیں ذریعام؟ پلیز کچھ بتائے بھی تو صحیح۔ وہ کافی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی جبکہ وہ اسے کچھ بھی بتائے بنا اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ مہندی کی رسم ادا کرنے کے بعد وہ سب لوگ گھر کی جانب جا رہے تھے جب اچانک ہی اس نے دادا جان سے کہا کہ وہ امایا کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہے، اور پھر وہ اسے کہیں لے آیا تھا، اور تجسس کے مارے اب تک وہ صرف اس سے پوچھے جا رہی تھی اور وہ اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ بس تھوڑی دیر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ بہت برے ہیں آپ، اس طرح سے کوئی سرپرائز نہیں دیتا، وہ اسے دیکھ کر روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو ذریعام نے مسکراتے ہوئے گاڑی روک کر سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں لائٹ جل رہی تھی۔ یقیناً کوئی اندر تھا، لیکن کون؟ شاید وہ اسے کسی خاص سے ملوانے کی خاطر یہاں لے کر آیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا وہاں اندر کوئی ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں کسی سے ملوانے کے لیے لائے ہیں؟ بہت زیادہ سوال کرتی ہو تم بیوی۔ میں ایسے ہی تو نہیں کہتا کہ تم صرف شکل سے معصوم لگتی ہو، باہر آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ وہاں کون ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اگر آپ سے بھی سوال نہ کروں تو کس سے کروں؟ وہ اس کی بات کا برا منائے بنا بولی۔ کسی سے مت کرو، مجھ سے ہی کرو، آؤ جلدی سے، وہ کب سے انتظار کر رہا ہے تمہارا، اور اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ جب وہ اس کے ساتھ کھینچتی اندر تک آئی تھی، لیکن سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر حیرانگی سے کبھی ذریعام کو اور کبھی اسے دیکھنے لگی۔ ان کا جگر خون بنانا بند کر رہا ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے، فی الحال تو دوسرا بچہ پیدا کرنے کی کنڈیشن میں ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر، آپ نے تو کہا تھا کہ ان میڈیسن سے کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جگر… ضروری نہیں کہ یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو یا ان میڈیسن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شدید قسم کی بیماری ہو۔ اتنا فکر نہ کریں، اس بیماری کا علاج ہے، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی، بس انہیں احتیاط کرنی ہوگی، ڈاکٹر اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ یہ پچھلے 4 سال سے اپنے دل میں دوسرے بچے کی خواہش لیے ڈاکٹرز کے چکر کاٹ رہے تھے۔ آج انہیں دوسرا جھٹکا ملا تھا۔ فکر نہ کریں احمد، ڈاکٹر کہہ تو رہی ہے کہ اس بیماری کا علاج ہے، جگر کا مسئلہ ایک عام سی بیماری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کنیز نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری ان فضول سوچوں کی وجہ سے ہے، میں نے کہا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے گا تب بچہ ہو جائے گا، لیکن نہیں، تم نے تو یہ عجیب قسم کی میڈیسن کھائی تھی نا، اور یہ کوئی عام سی بیماری نہیں ہے۔ کنیز خبردار، جو آج کے بعد تم نے کسی بھی طرح کی فضول میڈیسن لی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔
दूसरी तरफ अमाया भागते हुए सामने खड़े आदमी के सीने से जा लगी थी, जो कब से बाहें फैलाए उसे अपने पास बुला रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि जरियाम उसे यहाँ लेकर आएगा, उसे उसके भाई से मिलवाएगा। वो तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि वो अपने शौहर के सामने अपने भाई से कभी मुलाकात भी कर पाएगी। वो कितनी ही देर उसे यूं ही अपने सीने से लगाए खड़ा रहा, जबकि जरियाम वहीं कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। तुम्हारे लिए वकील मैंने हायर कर लिया है और इंशाल्लाह तुम्हें कम से कम सज़ा होगी। तुमने बस इतना करना है कि कल सुबह ही अपने आप को कानून के हवाले कर देना है, और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तुम्हें और किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि अमाया शौक की कैफियत में उसे सुन रही थी। वो कह रहा था कि उसका भाई खुद को पुलिस के हवाले करके सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहे। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। यह आप क्या कह रहे हैं जरियाम? आप चाहते हैं कि भाई सारी ज़िंदगी जेल में रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनका कोई कसूर नहीं है। आपको पता है, उनके हाथ से गोली गलती से चली थी। वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। आप प्लीज़ इनको पुलिस के हवाले मत करें। प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें फांसी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा इसे अमाया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी नहीं। तुम्हें घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम मेरे हैं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तुम बस अपने भाई से मिलो और बिल्कुल टेंशन मत लेना। तुम जानती हो तुम्हारा टेंशन लेना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं तुम पर या अपने बच्चे पर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए मैं सोच रहा था कि सारा मामला हल होने के बाद तुम्हें इससे मिलवाने लेकर आऊँ। लेकिन अरहम बहुत परेशान था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले तुम दोनों बहन भाई की एक मुलाकात करवाकर उसकी परेशानी को दूर कर देता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो, मैं अपने दोस्त से ज़रा बात करके आता हूँ। वो फ़ोन पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जा हुआ तो अरहम माया को बिठाकर उसे सारा मामला समझाने लगा था। दूसरी तरफ, क्या हुआ दादा जान? आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों है? सब खैरियत तो है ना? वो दादा जान को दवाई देने के लिए उनके कमरे में आया तो दादा जान को काफ़ी परेशान पाया। पता नहीं बेटा, हरम घर में कहीं पर भी नहीं है और ये शाम भी कहीं पर नहीं है। मैंने मुलाजिम को भेजा था, वो पूरा घर देख कर आए हैं, वो दोनों कहीं पर भी नहीं है। कहीं वो लोग वापस तो नहीं चले गए? कहीं ये शाम वापस तो नहीं चला गया? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरा अहमद फिर से मुझसे रूठ कर चला जाएगा। मैं उसे दूसरी बार खो नहीं सकता। खुदाश में इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो कुछ भी हो जाए, ये शाम को वापस नहीं जाने दूंगा। दादा जान प्लीज़, आप परेशान मत हो। वो जाने से पहले हमें बता कर जाएंगे। इस तरह से तो नहीं जा सकते ना। ये शाम ना सही, लेकिन हरम तो बताएगी ना। आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं अभी देख कर आता हूँ। परेशानी से कहते हुए कमरे से निकलने लगा था जब वो दोनों घर के अंदर दाखिल होते नजर आए। ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? तुम लोग कहाँ गए थे? वो कहीं गए हुए थे तो कम अज कम बता कर तो जा सकते थे। दादाजान कब से परेशान उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। खुदाश उनको रोकते हुए कहने लगा था, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ जो किसी को बताकर जाना ज़रूरी समझता। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ और हमेशा से अपनी मर्ज़ी ही करता आया हूँ। मेरे लिए किसी को बताकर जाना ज़रूरी नहीं है। और अगर हमारे लिए किसी को कोई परेशान होता है तो ये उनका अपना सरदर्द है, हमारा नहीं। मैं अपनी बीवी को जहाँ चाहे लेकर जा सकता हूँ। मुझे इसके लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने बहुत बदलिहाजी से कहा था, जबकि उसका अंदाज खुदाश को भी गुस्सा दिला गया था। लेकिन दादा जान ने उसे कुछ भी ना कहने का इशारा किया था। बेटा, तुम जहाँ चाहे जा सकते हो और जब चाहे तब घर वापस आ सकते हो, लेकिन जाने से पहले अगर तुम एक बार हमें बता देते तो अच्छा था ना। हम लोग तुम लोगों को ढूंढ रहे थे। बात इजाज़त लेने की नहीं है और ना ही हम तुम्हें इजाज़त लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं। बस अगर तुम बता देते तो परेशानी ना होती। अच्छा, तो आप लोग मेरे लिए परेशान हो रहे थे? वैसे अगर यही परेशानी 20 साल पहले दिखाते तो वाकई मेरे लिए भी एक काबिले गौर होती। जब मैं आधी आधी रात को भूखा बर्फ़ से भरी सड़कों पर बिना किसी गर्म शय के तन्हा सो रहा था। अरे याद आया, तब आप लोगों को परेशानी क्यों होती? मैं तो आपके बेटे की नाजायज़ औलाद था ना। जायज़ तो मैं 20 साल के बाद अब हुआ हूँ। उसका तमस्खराना अंदाज दादा जान को सर झुकाने पर मजबूर कर गया। क्या चाहते हो तुम? हम किस तरह से मनाए तुम्हें? बस एक बार बता दो कि हम अपनी गलतियों का कुफारा किस तरह से अदा करें। ये शाम हम वो करेंगे जो तुम कहो। किस तरह से हम तुमसे माफ़ी मांगे? अगर तुम कहोगे तो हम तुम्हारे पैर पकड़ने को तैयार है। वो आगे बढ़े थे जब वो फौरन पीछे हट गया। आपके माफ़ी मांगने से ना तो मेरा बाप जिंदा होगा और ना ही मेरी माँ मुझे कभी दोबारा मिलेगी। इसीलिए आपको अपने सामने झुकाने की कोई ख्वाहिश अब मेरे दिल में बाकी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये बेकार की कोशिशें मत करें। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ हरम की खुशी के लिए आया हूँ और हम जल्द ही वापस चले जाएंगे। वह हरम का नाजुक सा हाथ अपने हाथ में थामे हुए वहाँ से जा चुका था, जबकि दादा जान बस जाते हुए उसे देख रहे थे। क्या हुआ हरम, तुम नाराज़ हो मुझसे?
اس کے منہ بنا کر بیٹھنے پر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آپ نے دادا جان سے اتنی روڈلی بات کی، آپ کو پتا ہے ان سے کوئی بھی اس طرح سے بات نہیں کرتا، وہ بڑے ہیں ہمارے گھر کے، آپ کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے اس سے اپنے قریب کرنا چاہا تھا۔ جی بالکل، یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کوئی میرے دادا جان سے اس طرح سے بات کرے مجھے ہرگز منظور نہیں، اور جو میرے دادا جان سے ایسے بات کرتا ہے میں اس سے بات نہیں کرتی۔ حرم اس نے غصے سے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا ہے؟ وہ بھی اتنے ہی غصے سے بولی۔ تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ اس کا انداز اسے پسند نہیں آیا تھا۔ نیچے آپ بھی دادا جان کو کوئی پھولوں کا ہار پہنا کر نہیں آئے، وہ اسی انداز میں بولی۔ میں نے کہا یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ پھر سے غصے سے بولا۔ میرا تعلق کیسے نہیں؟ وہ میرے دادا جان بھی ہے اور آپ ان سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ ان سے اس طرح سے بات نہیں کروں گا، بلکہ میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اب منہ ٹھیک کرو، اس طرح سے روٹ کر سوئی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ وہ دھمکی پر اتر آیا تھا۔ میں تو ایسی ہی روٹ کر سوؤں گی، اگر منا سکتے ہیں تو منا لے، اس نے جیسے کھلی آفر کی تھی۔ منانا کیسے ہے یہ بھی بتا دو۔ وہ اس کے انداز سے مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پیار سے، اس کا انداز فرمائشی تھا، جبکہ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اچانک اس کے لبوں پر جھکا اور بے حد محبت سے اس کی نازک پھڑپڑاتی پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے وہ اس کی سانسوں میں اشتعال برپا کر چکا تھا۔ اتنا پیار کافی ہے یا مزید پیار دکھاؤ؟ اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے بے حد محبت سے پوچھا تھا۔ جبکہ اسے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ اسے مزید اپنی دھڑکنوں کے قریب کرتا مسکراتے ہوئے اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیشم کا ہاتھ اس کے گرد لپٹا ہوا تھا، جبکہ اسے اپنے سینے پر بھی بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ اس کا بازو جو اس کے گرد لپٹا ہوا تھا اسے سختی سے پکڑتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف پھینکا تھا، جبکہ پوری آنکھیں کھولے اسے وہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیند تو کہیں بہت دور تک بھاگ چکی تھی، جس کو وہ پکڑ کر واپس بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، اگر میں نے تمہیں اپنے بیڈ پر سونے کی اجازت دے دی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم مجھ پر چڑھ کر سو جاؤ اور یہ اٹینشن حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرنا بند کرو۔ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی چیپ حرکت دوبارہ مت کرنا، ورنہ تمہارے حق میں بالکل بہتر نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ میں شادی ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کروں۔ وہ بنا کسی بھی طرح کا لحاظ رکھے بولا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا خداش، میں نیند میں تھی، مجھے پتا نہیں چلا۔ اس نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب تم ساری زندگی نیند میں ہی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور ویسے اس طرح کی چیپ حرکت تم نے اس وقت تو نہیں کی جب میں تمہاری نظروں میں ایک قاتل تھا، بلکہ قاتل والی بات تو رہنے ہی دو، جب میں تمہاری نظروں میں ہوس پرست انسان تھا تب کی بات کرتے ہیں نا۔ وہ اگر اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ سچ میں ہو بھی گئی تھی۔ میں آپ سے سوری بول تو رہی ہوں نا، میں غلط فہمی کا شکار تھی اور اگر تم ساری زندگی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں تمہیں اپنے دل میں وہ پہلے والا مقام کبھی بھی نہیں دے سکتا جو بچپن سے تمہارا تھا۔ اسی لیے تم یہ بیکار کوشش کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ایک بار اگر کوئی دل سے اتر جائے نا تو وہ کبھی دوبارہ اس جگہ واپس نہیں پہنچ سکتا، اور تم بھی دل سے اتر چکی ہو۔ اب تمہاری یہ کوشش، یہ معافی نامہ سب میری نظروں میں بیکار ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی تمہاری ذات میرے لیے، تمہارے آنسو، تمہارا پچھتاوا۔ اب میرے دل میں تمہیں وہ پہلے والا مقام واپس نہیں مل سکتا، اسی لیے یہ فضول کوشش بھی اب چھوڑ دو، کیونکہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غصے سے کہتا کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ دیشم اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی وہیں ہارے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کیسے اسے منائے، کیسے سب کچھ ٹھیک کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک کہتے تھے دادا جان، اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ بچپن سے محبت کرتا تھا اور وہ صرف مقابلہ کرتی آئی تھی اس سے۔ وہ یہ تو دیکھتی رہی کہ دادا جان اسے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ اپنی جلن اور حسد کی وجہ سے اس نے کبھی خود اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اس کے دل میں وہ برسوں سے اپنا مقام بنائے ہوئے ہے، نہ جانے کب سے وہ اس سے محبت کرتا آیا تھا۔ وہ واش روم سے نکلا تو وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو، شکل درست کرو، گھر میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ الٹا اسے سوال کرنے لگی۔ شاید تم بار بار طلاق کا ذکر سن کر اپنا قلبی سکون چاہتی ہو، اگر ایسا ہے تو میں کوئی سکون نہیں
اگر ایسا ہے تو میں کوئی سکون نہیں چاہتی، خدا سے معافی چاہتی ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، میں نے بہت غلط الفاظ کا استعمال کیا، لیکن تمہاری اس غلطی کی کوئی معافی نہیں۔ فرض کرو کہ آج میں سب کچھ بھول کر تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتا ہوں، کیا گارنٹی ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا؟ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی؟ آج تم میری ذات پر کیچڑ اچھال رہی ہو، کیا گارنٹی ہے کیا ایسے دوبارہ نہیں ہوگا؟ بلکہ کیا گارنٹی ہے کہ تم کردار کے معاملے میں مجھ پر دوبارہ شک نہیں کرو گی، دوبارہ ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرو گی؟ میاں بیوی کا رشتہ یقین پر قائم ہوتا ہے، اور جس میں یقین ہی نہ ہو وہ رشتہ کیسا؟ تم حرم کے معاملے میں سوال اٹھاتی، مجھے قاتل کہتی، مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جاتی، مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے کیریکٹر لیس کہا۔ تم نے کہا کہ میں تمہارے جسم کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، تم نے کہا کہ میں ایک ہوس کا پجاری ہوں، تم نے میری محبت کو گالی دی، تم نے اپنے اور میرے اس پاکیزہ رشتے کی توہین کی، جس کی کوئی معافی نہیں ہے دیشم۔ کم از کم اس معاملے میں میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ہم سفر وہ ہونا چاہیے جو آپ کے جذبات کی قدر کرے، جو آپ کے جذبات کو سمجھے، اور بے شک میں نے تمہارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور تم میرے جذبات کو سمجھنے میں تو کامیاب ہوئی، لیکن تم ان کی قدر نہ کر سکی۔ دادا جان نے صحیح فیصلہ کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط فیصلہ کر رہا ہوں، مجھے پہلے ہی ان کے فیصلے پر سر جھکا لینا چاہیے تھا۔ لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، تم سے اس تعلق کو ختم کر کے میں دادا جان کو اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار دے دوں گا، اور بے شک ان کا فیصلہ میرے حق میں درست ثابت ہوگا۔ وہ اس کی سماعتوں پر دھماکہ کرتا وہاں سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ وہ اب تک یقین نہیں کر پائی تھی کہ اس سے طلاق لینے کے بعد دوسری شادی، اس بارے میں بھی اتنی جلدی سوچ چکا تھا۔ اب آگے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، آج بارات کا دن ہے، آج ردم ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت ہو جائے گی، ہم اپنی پوتی کو کسی اور کے نام کر دیں گے۔ کتنا تھوڑا سا وقت تھا اس کے ساتھ جو ہمیں ملا، لیکن ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اس حق سے محروم نہیں کیا۔ ہماری پوتی ہم سے اتنے برسوں بچھڑی رہی، لیکن پھر بھی ہم اسے رخصت کرنے کا فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دادا جان بے حد خوشی سے بول رہے تھے، جبکہ راحت صاحب اور ثقلین صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے، جبکہ ثاقب صاحب ان کی باتوں پر مکمل اتفاق کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ بابا جان آپ فکر نہ کریں، کیا ہو گیا؟ اگر آج ساگر ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ہم تو ہے نا، ہم اپنی بیٹی کو بہت دھوم دھام سے رخصت کریں گے، ثاقب صاحب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ راحت صاحب اٹھ گئے۔ ان کے پاس شاید اس طرح کی کوئی تسلی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ شادی پر خوش نہیں تھے، جس کا اظہار وہ کھلے لفظوں میں کر چکے تھے۔ بابا جان کے خلاف وہ جا نہیں سکتے تھے، ورنہ یقیناً وہ کبھی بھی یہ شادی ہونے ہی نہیں دیتے، ان کے لیے وہ لوگ آج بھی ان کے دشمن تھے۔ انشاءاللہ ثاقب ایسا ہی ہوگا، اور ایک اور بات، جب ردم کا نکاح ہوگا تب تم تینوں مجھے وہیں پر ملو، اور اس کی رخصتی کے وقت بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں ان لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے جتنا ہو سکے اس کا فیوچر بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ شاہزم بہت اچھا لڑکا ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ ردم سے بہت محبت کرتا ہے، اور ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دادا جان سمجھاتے ہوئے اٹھ گئے۔ صبح کے وقت وہ واک کرنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ کمرے سے نکلے تو انہیں اپنے آگے آگے یہ شام جاتا ہوا نظر آیا، شاید وہ بھی صبح واک کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا۔ دوسری طرف اٹھ جائے سارے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آج میری بارات جانے والی ہے اور ایسے گھوڑے بیچ کر سوئے پڑے ہیں جیسے کبھی جاگنا ہی نہیں ہے۔ زریام کی آنکھ شاہزم کی زوردار آواز سے کھلی تھی، وہ نیچے کھڑا چلائے جا رہا تھا، جبکہ امایا جو تھوڑی دیر پہلے نماز سے فارغ ہوئی تھی اس کے انداز پر مسکراتی۔ یہ کیسا دلہا ہے جسے اپنی شادی کی اتنی جلدی ہے، اتنا کیوں مرا جا رہا ہے؟ لڑکی نے اسی گھر میں آنا ہے، وہ بھی اسی کے انداز میں اونچی اونچی آواز میں بولتا باہر نکلا تھا۔ یہ لڑکا باولا ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں، بارات 11:30 بجے گھر سے نکلے گی۔ اوپر سے بابا جان کی آواز آئی تھی، جو آج رات کو ہی اپنے ٹور سے گھر واپس پہنچے تھے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، لیکن کم از کم تیاری تو کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آج میری شادی ہے، آپ لوگ ایسے گھوڑے بیچ کر سو نہیں سکتے۔ شاہزم بچے، ابھی تو صرف 5:30 بجے ہے۔ دادی جان ہاتھ میں تسبیح لیے اسے سمجھانے کے لیے باہر نکلی۔ دادی جان شادی کی تیاری کرنی ہے، بے شک ابھی تک صرف 5:30 بجے ہے، لیکن تیاری کرتے 11 ہو جائیں گے۔ کیا میں اپنے خاندان کے سست لوگوں سے واقف نہیں ہوں؟ میری شادی کا دن آج ہی ہونا چاہیے، چلے جلدی سے تیاری کریں۔ اور دادا جان، آپ اپنی اور اللہ تعالیٰ کی میٹنگ ان ایک دن کے لیے تھوڑی چھوٹی نہیں کر سکتے تھے؟ وہ انہیں مسلح پر بیٹھے دعائیں مانگتے دیکھ کر اب ان کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔
सच मुझ बताओ शायज़म, क्या तुम सारी रात सोए भी हो? वो मुंह पर हाथ फेरते हुए उससे सवाल करने लगे। नहीं दादा जान, मैं एक सेकंड के लिए भी सो नहीं सका। एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि मेरी शादी होने वाली है, मैं दूल्हा बनने वाला हूँ। वैसे तो मेरे लिए बहुत आम सी बात थी, लेकिन आज उसको फील कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खास लग रही है। चले ना, जल्दी से उठे आप। वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठा चुका था। अम्मी सब जाग गए ना? अभी तक कोई सो तो नहीं रहा ना? उसने चाय का मग थामे कमरे में अपनी माँ को आते देखकर पूछा। नहीं बेटा जी, आपके ऐलानिया अंदाज ने सबको जगा दिया है। कहीं बारात 11:30 के बजाय 8:30 बजे ही वहां ना पहुंच जाए। उन्होंने मा, उन्होंने मानी खैज अंदाज उन्होंने मानी खैजी से मुस्कुराते हुए कप दादाजान को पकड़ाया था, जबकि दादाजान उसके अंदाज पर खुद भी मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि अब तक वो शादी को लेकर काफ़ी परेशान था। पता नहीं शायद उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आज उसका अंदाज उन्हें बहुत कुछ बयान कर गया था, जिस पर वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। दूसरी तरफ वो काफ़ी दूर से जॉगिंग करके वापस आया और एक बेंच पर बैठकर पानी पीने लगा। जब वो उसके साथ ही आकर बैठ गए थे, उसने एक नज़र उन्हें देखा और फिर अपने कान में हेडफोन लगाकर फिर से सीट से उठने लगा। जब बोलना शुरू हुए, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, शायद मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करोगे। अगर आप जानते हैं तो यहाँ क्यों बैठे हैं? उसका लहजा काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ाना था। तुम्हें मेरा चेहरा पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम में तो मेरे बेटे की झलक है। कैसे तुमसे चेहरा फेर सकता हूँ बताओ? अच्छा, तो ये ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी शक्ल देखकर आपको यकीन आ गया कि मैं आपके बेटे की ही औलाद हूँ। उसका अंदाज तंज में डूबा हुआ था। हम बहुत पहले से जान चुके थे ये शाम। हमने तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन तुम हमें कहीं मिले नहीं थे। ढूंढने से क्या नहीं मिलता काज़मी साहब, और आप तो काफ़ी पावर में हैं, मेरे सुनने में आया है। कैसे मान लूँ कि आपने मुझे ढूंढा और मैं आपको नहीं मिला? वैसे क्यों ढूंढा था आपने मुझे अपने लाडले भतीजे के लिए? उस जलील का नाम मत लो हमारे सामने। हाँ 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 हाँ। कल मैं आपके लिए नाजायज़ था, आपके बेटे की औलाद नहीं था। आज आपका भतीजा आपके लिए जलील हो गया। आपको पता है आपने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अफसोस आपको इस गलत का एहसास तब हुआ जब वक्त निकल चुका था। ये शाम, क्या तुम हमें एक मौका नहीं दे सकते? सिर्फ और सिर्फ एक मौका। हम तुमसे और कुछ भी नहीं मांगते। हम सब कुछ ठीक कर देंगे ये शाम, बस एक बार हमें मौका तो दो। वो इल्तिजा कर रहे थे। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना तो मेरे अंदर आपके लिए कोई जज्बात है और ना ही कोई शिकवा गिला। जो कुछ मेरे नसीब में लिखा था वो मुझे मिल गया है, और जो नफ़रत मैं इतने सालों से आपके लिए पाल रहा था, वो आपका ये बेबस अंदाज और झुका हुआ सर मुझे करने की इजाज़त नहीं दे रहा। अगर दुश्मन हार मान जाए तो उसे माफ़ कर देना ही उसकी सज़ा है, लेकिन मेरी बेबसी देखे ना, मैं तो आपको माफ़ कर रहा हूँ और ना ही कोई सज़ा दे रहा हूँ। मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है काज़मी साहब। खुदा के लिए बार बार मेरे सामने आना बंद करें। मैंने आपको और आपके पूरे ख़ानदान को अपनी हरम के सदक़े माफ़ किया। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। हरम चाहती है कि मैं 15 दिन इस हवेली में रुकूं और आप लोगों की मोहब्बत पर ईमान ले आऊं। उसकी खातिर मैं यहाँ 15 दिन रुकने को तैयार तो हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं 15 दिन के बाद अपनी हरम को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप बार बार मेरे सामने आकर ये मोहब्बत वाला ड्रामा नहीं करेंगे। मुझे नहीं चाहिए आपकी मोहब्बतें, और ना ही मैं बार बार आपको देखना चाहता हूँ। मुझे शर्म आती है ये सोच करके कि मैं आपके ख़ानदान का खून हूँ। आप लोगों से मेरा ताल्लुक़ है। आप लोगों ने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियाँ, मेरा बाप, मेरी माँ। मेरे बाप का कसूर सिर्फ़ इतना था कि उसने एक ऐसी औरत से मोहब्बत की जो उसके दीन से मोहब्बत करती थी। लेकिन मेरा बाप ये नहीं जानता था कि दीन से मोहब्बत करने वालों को भी सज़ा मिलती है। खुदा के लिए बार बार मेरे सामने मत आइएगा। ये शक्ल ज़रूर अहमर काज़मी की है, लेकिन इसमें मौजूद अहमर काज़मी का दिल नहीं, जो आपको माफ़ करने का हौसला अपने अंदर रखता हो। वो कहकर वहाँ से जा चुका था, जबकि दादा जान बस उसे जाते हुए देखते रह गए थे। दूसरी तरफ, खुदाशी लीजिए, आपने मंगवाया था। दीदम ने लाकर उससे फूलों की थाल पकड़ाई थी और फिर उसके साथ ही रुककर उससे बातें करने लगी थी, जो कब से बैठी खुदाश को ही देख रही थी। दीदम के साथ उसका हंसता खेलता अंदाज उससे आग ही तो लगा गया था।
وہ اس سے اتنی کھل کر کہاں بات کرتی تھی، ہمیشہ ایک فاصلہ ان لوگوں کے بیچ رہتا تھا۔ آج وہ اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ دیدم کا بار بار مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو ہاتھ لگانا اور پھر کسی بات پر ہنس کر اس سے بے تکلف ہونا، اور وہ جو ہر وقت اپنے چہرے پر 12 بجائے رہتا تھا، آج بڑی فرصت سے اس کی ایک ایک بات کا جواب دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر برداشت کرتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی تھی، پھر نہ جانے اچانک اس سے کیا ہوا کہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے پاس آ رکی۔ دیدم کوئی کام تھا تمہیں؟ وہ سیدھا اسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے کب تم سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے؟ دیدم کچھ حیران ہوتے ہوئے اس سے بولی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں خدا سے کوئی کام ہے؟ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا۔ نہیں، مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم ان کے پاس کھڑی ہو۔ مجھے لگا شاید تمہیں کوئی ضروری کام ہوگا تبھی کھڑی ہوگی، ورنہ شاید تم کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی۔ وہ مجھے پھولوں کی یہ تھال دینے کے لیے آئی تھی۔ اس کے لہجے کی جلن محسوس کر کے خداش نے خود ہی بات کو ختم کرنا چاہا۔ ہاں تو دے دیا نا اس نے آپ کو پھولوں کا تھال، تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ وہ اب سیدھی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ دیشم، خداش میرے کزن ہے۔ اگر میں ان سے کھڑی ہو کر 2 منٹ کے لیے بات کر رہی ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے تمہیں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ مجھے ہے مسئلہ، بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے مطلب رکھو۔ خداش آج سے پہلے تمہارے لیے بھائی تھے نا، تو آگے بھی بھائی ہی رہنے چاہیے۔ دیشم فضول میں بات کو بڑھا رہی ہو؟ اس کے انداز پر وہ تیز آواز میں بولی تھی۔ ہاں، شاید میں فضول میں بات کو بڑھا رہی ہوں۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں اس بات کو مزید بڑھاؤں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں کوئی آنکھوں سے اندھی نہیں ہوں۔ دکھتا ہے مجھے کہ تم کس طرح میرے شوہر سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا بات ہے دیشم کاظمی، تم نے تو اپنے رنگ ہی بدل لیے۔ کل تک تو تم انہیں اپنا شوہر نہیں مانتی تھی، اور آج ان پر کسی کی نظر تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اور کیا کہا تم نے کہ میں ان پر نظر رکھی ہوئی ہوں؟ تو ذرا جا کر اپنی ساس سے پوچھ لو کہ وہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ خداش کا خیال رکھنے کا۔ اگر تم اتنی اچھی بیوی ہوتی نا تو کم از کم کیا تایا ابو اور تائی امی مجھے ان کی ذمہ داری ہرگز نہیں دیتے؟ وہ بھی بنا کوئی لحاظ رکھے ہوئے بولی تھی۔ تو خداش نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دیشم، فضول باتیں ختم کرو اور بارات کے ویلکم کا انتظام کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات یہاں پہنچنے والی ہوگی۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا، اور دیشم جو یہ سوچ رہی تھی کہ خداش دیدم کو اس بات کا کوئی کرارا جواب دے گا، اس کی بات کو اگنور کرنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہو جائے گا بارات کا ویلکم، پہلے مجھے یہ بتائے امی اور وہ میرا فیوچر اب بھی دیدم کے ساتھ سوچ رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ تمہیں اس بات سے کوئی بھی مسئلہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی تو شادی کے بعد ہماری طلاق ہونے والی ہے، تو فضول کی بحث بند کرو اور اپنے کام پر توجہ دو۔ اور دیدم پلیز تم میرے ساتھ آؤ، مجھے دوسرے کپڑے نکال کر دو، صبح سے میں یہی پہنے گھوم رہا ہوں۔ وہ دیدم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ یہ سب کچھ دیشم کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس کی جگہ کسی اور کو دی جا رہی تھی، یعنی کہ خداش کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا بلکہ سچ مچ میں اپنی دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ جس کو معاف نہ کیا جا سکے؟ کیا وہ سچ میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا؟ ہاں، تو اس میں غلط کیا تھا؟ وہ خود بھی تو اسے طلاق چاہتی تھی، اس کے اندر سے کسی نے کہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس طرح سے تو نہیں چاہتی تھی، یا شاید وہ ایسا چاہتی ہی نہیں تھی۔ نہیں، یہ والا بھی نہیں پہنوں گا، یہ والا پہنو۔ اب اف سر شوہر، کہاں رہ گئے آپ؟ کم از کم آ کر میری تھوڑی سی تو مدد کر دے۔ یہ کون سا طریقہ ہے یہاں شوہر اپنی بیوی کی مدد کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے؟ بیوی کی مدد کیا نہیں کرتے؟ ایک میرے شوہر سر ہے، صبح صبح بھاگنے چلے جاتے ہیں۔ منہ بنائے بول رہی تھی۔ تم نے پکارا اور ہم چلے آئے۔ بولے مسز، کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ وہ اس کی ساری باتوں کو سن چکا تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا اور بیڈ پر سجے مینا بازار کو دیکھنے لگا۔ آ گئے، آپ کی بہت لمبی زندگی ہے۔ میں جب بھی آپ کو یاد کرتی ہوں آپ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، جبکہ خود کو جن کہلوانے پر وہ ٹھیک ٹھاک مسکرا دیا تھا۔ یہ سارے کپڑے دیکھے اور بتائے کہ میں ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں آج کے لیے۔ آج بارات آنے والی ہے اور ویرو نے مجھے یہ 4 سوٹ لا کر دیے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے چاروں ہے، لیکن میں ایک ساتھ پہن نہیں سکتی، اسی لیے مجھے بتائے کہ میں کون سے والا پہنوں۔ کیا یہ بلو والا پہنوں؟ کتنا پیارا ہے، لیکن یہ پنک والا زیادہ پیارا ہے۔ اور وہ پرپل والا؟ ہاں مجھے پتا ہے تمہاری نیت سب پر خراب ہے، لیکن میرے خیال میں تمہیں یہ ریڈ والا پہننا چاہیے، کیونکہ یہ تم پر سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اس نے فوراً ہی اس کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے ریڈ والے پر انگلی رکھی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ والا مجھ پر سب سے زیادہ اچھا لگے گا۔ فضول میں آپ کا انتظار کیا، اب تک تو میں تیار ہو کر بیٹھ جاتی۔
وہ اس کا تھینک یو بولنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، یہ تو وہ جانتا ہی تھا، لیکن وہ اس طرح سے اپنے انتظار کا احسان جتائے گی اس بات کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا۔ لیکن وہ حرم یہ شام احمر تھی، اس پر یہی انداز سوٹ کرتا تھا۔ آپ کون سے والے پہنیں گے؟ ویسے میں نے آپ کے دونوں سوٹ نکال کر رکھ دیے ہیں، یہ ویرو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ویسے مجھے بلیک والا زیادہ پسند آ رہا ہے تو آپ وہی پہنیں، میں بھی تو آپ کی مرضی کا پہن رہی ہوں نا، تو اس حساب سے آپ کو بھی میری مرضی کے کپڑے پہننے چاہیے۔ چلے، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ سوٹ اٹھا کر اسے دے چکی تھی، جبکہ اس کے انکار کو تو اس نے ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ حرم میری بات تو سنو، میں وہاں نہیں جا رہا، میں کسی کو نہیں جانتا، کیا کروں گا میں وہاں جا کر؟ اور تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح کے فنکشنز پسند نہیں ہیں، میں بور ہو جاؤں گا۔ ارے آپ بور کیسے ہو جائیں گے؟ اتنی کیوٹ، اتنی پیاری، اتنی معصوم بیوی آپ کے ساتھ ہے جو بار بار آپ کو دیکھے گی، شرمائے گی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کو بالکل بور نہیں ہونے دوں گی۔ چلے، اب آپ مجھے بور نہ کریں۔ وہ زبردستی اسے چینجنگ روم میں دھکا دیتے ہوئے بولی تو اس کا انکار ہی رہ گیا، کیونکہ حرم کے سامنے انکار کرنا بہت مشکل تھا، اور ویسے بھی اس کی بیوی بہت کیوٹ اور پلس بہت پیاری اور معصوم تھی، جو بار بار اسے دیکھ کر شرمانے والی تھی، تو یہ والی ڈیل بری تو ہرگز نہیں تھی۔ آپ کب جا رہے ہیں بابا جان سے ملنے کے لیے؟ دوسری طرف بابا جان آپ کو بلا چکے ہیں، آپ کو ایک بار ملنے چلے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ بابا جان ہر چیز کو قبول کر لے، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ ہو آؤں گا پاکستان سے بھی، وہ ویسے بھی راحت بھائی یہیں آئے ہوئے ہیں، میں کل ان سے ملنے جاؤں گا، لیکن فی الحال پاکستان جانا میرے لیے آسان نہیں ہے، شام بہت چھوٹا ہے، وہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا، اور ڈاکٹر نے جب تک یہ کورس مکمل کرنے کے لیے کہا ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، بہت لاپرواہ ہو تم۔ احمر، میں ایسے ہی تو نہیں کہہ رہی نا، آپ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں، دوائیاں میں ٹائم پر لے تو رہی ہوں، اور آپ کون سا زیادہ دن کے لیے جائیں گے؟ 1-1.5 ہفتے میں واپس آ جائیے گا، اتنے دن تک تو میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ میں تم پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا دماغ خراب ہے، کل الماری سے مجھے وہ پھر سے دوائیاں ملی ہے، تم کیا پاگل ہو؟ تم کیا مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ کیا عقل کا اندھا کیا ہے یا عقل کا اندھا؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ تم دوبارہ پیگننٹ ہونے کے لیے ان فضول قسم کی میڈیسنز کا استعمال کرتی رہی ہو؟ میری جان، اولاد نصیب میں لکھتا ہے اللہ نصیب میں لکھتا ہے، اس طرح دوائیاں کھانے سے ہر کسی کو بچے پیدا ہوتے نا، تو آج دنیا میں ہزاروں جوڑے بے اولاد نہ ہوتے، لیکن علاج کروانے میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا احمر، میں صرف یہ شام کو کسی بھائی بہن کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے، اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے اور بچے، اور خبردار تمہیں میری قسم ہے، اگر آج کے بعد تم نے اس طرح کی کسی بھی فضول میڈیسن کو ہاتھ لگایا تو تمہیں یہ جو بیماری ہوئی ہے نا، یہ اسی کورس کے چکر میں ہوئی ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وقت رہتے ہی پتہ چل گیا، ورنہ پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ وہ کسی بھی حال میں اسے تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھا، وہ اس معاملے میں اس پر یقین نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے اپنی قسم دینے کو بھی تیار ہو گیا تھا، جبکہ اس کے غصے کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ دوسری طرف دادا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے اس گھر میں؟ کیا کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا؟ فنکشن کے بیچ دادا جان کو اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھ وہ ان کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے اس گھر میں؟ دیشم کو پریشانی سے دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ شامل نہیں ہیں ان سب میں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ خدا دوسری شادی کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ وہ دیدم سے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ دادا جان نے پرسکون انداز میں اس کی پوری بات کو سنا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میرے سننے میں بھی آیا ہے کہ خدا شیدم کی شادی کے فوراً بعد ہی تمہیں طلاق دے دے گا، تو اس کے فیوچر کے بارے میں مجھے تو کچھ سوچنا ہوگا نا، اور یہ اس کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے ضرور کچھ کرو گی، لیکن تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئی ہو، جیسے تم خود ہی خدا سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا تم سے اس بارے میں بات کرنے کا، تمہیں سمجھانے کا، لیکن پھر بحث کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں سوچ کر خود ہی پیچھے ہٹ گیا، اور اب تو خدا خود دوسری شادی پر رضامندی دے چکا ہے۔ اگر وہ پہلے تم سے محبت کا دعوے دار نہ ہوتا تو یقین مانو کہ میرا انتخاب کبھی بھی تم نہیں ہوتی، اور اب تو اس نے خود دیدم سے شادی کرنے پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، اور اس کی شادی کے لیے گھر کے سب لوگ رضامند بھی ہیں۔ کسی نے میری رضامندی جاننے کی کوشش کی؟ یہ کون سا قانون ہے؟ ذرا مجھے بتانا پسند کریں گے؟ وہ کیسے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس چیز کے لیے مجھ سے اجازت مانگی ہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔
بیٹا پاکستان میں کھڑی ہے اور یہاں مرد کو دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرنے کے لیے کسی طرح کی اجازت نامے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ مردوں کی سوسائٹی ہے، یہاں آپ کے یہ ادھورے قانون نہیں چلتے۔ خیر، آپ ان فضول کے اصولوں میں وقت برباد مت کرو، رسم کی تیاری کرو۔ مجھے ردم کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چاہیے۔ وہ بس اتنا کہہ کر وہاں سے باہر نکل چکے تھے۔ انہیں صرف اور صرف ردم کی فکر کھائے جا رہی تھی، باقی پوتیوں سے تو جیسے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے پرانی سوچ کو زندہ کیا تھا، لیکن وہ غلط تھی۔ یہاں بھی دادا جان صاف الفاظ میں اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر چکے تھے۔ ان کے لیے ان کے سارے بچے ایک برابر تھے، یہاں تک کہ خداش سے بھی انہیں بہت محبت تھی، لیکن وہ ان کی محبت سے انکاری نہیں تھے۔ جو جلن، جو حسد وہ اتنے سالوں سے خداش سے محسوس کرتی رہی، وہی جلن، وہی حسد وہ ردم سے محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر ڈھول باجوں کی آواز آ رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ بارات آ چکی تھی۔ دوسری طرف وہ روم سے نکل کر باہر آیا تو اس کی جان سامنے ہی اپنے شرارے میں ادھر ادھر جاتی نظر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بھرپور انداز میں دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر شرمائی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے کہے پر کنٹرول کیا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اسے پلر کے پیچھے سے وہ چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی، یعنی وہ اپنا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ پورے فنکشن میں مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی اس کے لبوں سے جدا نہ ہوئی تھی۔ میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا بھائی، یہ نہیں ہوتا کچھ بھی، بس جلدی سے مجھے میری دلہن دے دو، میں اسے لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ ناکہ بندی تو پولیس کے کام ہے۔ تم تو اتنی نازک نازک سی پیاری پیاری لڑکیاں ہو، تم کو کہاں سوٹ کرتی ہے یہ ناکہ بندی؟ او ہیلو ہیلو ہیلو، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سالیوں کا حق ہوتا ہے جو ان کے بہنوئی کو دینا پڑتا ہے، اور آپ بھی تب تک گھر کے اندر انٹری نہیں مار سکتے جب تک آپ ہمارا حق ادا نہ کر دیتے۔ حرم سب سے آگے کھڑی تھی، جبکہ اس کی کیوٹ کیوٹ باتیں شائزم کو بھی بہت متاثر کر رہی تھی۔ دیکھو حرم، رائٹ، میں نے سنا ہے جو سب سے چھوٹی سالی ہوتی ہے نا، وہ سب سے کیوٹ ہوتی ہے، اور تم تو ماشاءاللہ کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔ تمہیں تو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ لوگ فضول کام کرنا بند کرے، اور تم ہی ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ بہت غلط بات ہے حرم، میں تھکا ہارا بیچارہ اتنی دور سے آیا اور تم۔ وہ اس کے انداز سے اس کی ہوشیاری کا اندازہ لگاتے ہوئے بولا تھا، اور اس کا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ ہاں، ناانصافی تو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، تو ایک تو ہم اس چڑیل کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور اوپر سے پیسے بھی آپ سے مانگ رہے ہیں۔ ہٹاؤ یہ سب کچھ، کیا ان کے لیے اس ردم نامی چڑیل سزا سے کافی ردم نامی چڑیل کی سزا کافی نہیں ہے؟ اور وہ سومی اور دیدم کے ہاتھوں سے بینر لے چکی تھی، جبکہ دیشم اسے گھور رہی تھی، جس کی گھوریوں کی پرواہ کیے بنا وہ اس کا بھی ہاتھ تھام کر اسے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ شائزم ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا اندر داخل ہو گیا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ پہلے اندر کمرے میں ردم کا نکاح پڑھوایا گیا۔ نکاح کے دوران اس کے گھر کے سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ دادا جان کے حکم کے مطابق کوئی بھی اس لمحے اس سے دور نہ ہوا تھا۔ تایا جان نے خود اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اسے سائن کرنے کے لیے کہا تھا۔ اپنے باپ کی شدید کمی محسوس کرتے ہوئے بھی تایا جان کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتے اسے سکون ملا تھا۔ اللہ پاک تمہیں تمہارے نصیب کی ہر خوشی عطا کرے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے انہوں نے بے حد محبت سے اسے دعا دی تھی۔ باہر سے نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی مبارکباد کا شور شروع ہو گیا تھا، اور اندر بھی سب اسے مبارکباد دینے لگے۔ نکاح تو پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن زمین آسمان کا فرق تھا اس نکاح اور اس نکاح میں۔ اس نکاح میں آج اس کے سرپرست اس کے ساتھ تھے۔ وہ کوئی بے آسرا بے سہارا لڑکی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، لیکن اس کے نصیب میں عزت سے رخصت ہونا لکھا تھا۔ نکاح کے بعد فوراً ہی لڑکیاں اسے باہر اسٹیج پر لے آئی تھی۔ اس بھاری بھرکم لہنگے میں اس کے لیے 2 قدم اٹھانا بھی اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن اپنے دادا جان کی خوشی کا احترام کرتے ہوئے اس نے بنا اعتراض کیے اس لہنگے کو پہن لیا تھا، اور اس وقت سچ میں نظر لگ جانے کی حد تک وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر اسے سب کی نظروں سے چھپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شائزم بڑی خوشی سے باہر آیا تھا۔ آخر کار وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ جو صحیح معنوں میں بس چند لمحے پہلے کی تو نہیں تھی۔ اس نے بڑی چالاکی سے پہلی رسم کو تو بیڑا غرق کر دیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹنے والی۔ ابھی اس کا ایک پلان کامیاب ہوا تھا کہ اسٹیج پر بیٹھے ریڈ لہنگے میں گھونگھٹ میں چھپی لڑکی کے آگے
पीछे जाकर वो चारों चुड़ैलें बैठ गईं। अब ये क्या ड्रामा है? वो सख्त बदमज़ा हुआ था। ये कोई ड्रामा नहीं है, आपकी खातिर हमने एक रस्म को इग्नोर किया, लेकिन इस रस्म पर हम किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको दुल्हन चाहिए कि नहीं, निकाले हमारा हक, साडा हक इत्थे रख। वो सब एक ज़बान नारे लगाने लगी। शाज़म ने एक बेबसी भरी नज़र साथ खड़े ज़रियाम को देखा था। बहुत अच्छा किया आपने बिग्बी, जो इन झमेलों में नहीं पड़े, सीधी शादी कर ली। अरे मैं तो कहता हूँ कि आपने दुनिया का सबसे नेक काम किया है जो इन चक्करों में आए ही नहीं। वो उसे शाबाशी देते हुए अपनी जेब हल्की करने लगा। ये 1 लाख रुपए है मेरे पास, बांट लो आपस में। उसने नोटों की गड्डी सामने की तरफ की थी, लेकिन इन सब ने शोर मचा दिया। क्या आप सिर्फ 1 लाख रुपए देकर हमारी बहन को लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो दीदम उठ खड़ी हुई थी, जिसको रिदम हैरानगी से देख रही थी। आज से पहले शायद ही उस लड़की को कभी उस पर इतना प्यार आया होगा। ज़्यादा है क्या? मैं आधी वापस रख लेता हूँ, तुम्हें झटका खाने की ज़रूरत नहीं है। शायज़म उसकी फ़िक्र में हलकान होते हुए बोला। 1 लाख तो सिर्फ हम दीदार का लेते हैं, यहाँ इस कुर्सी पर बैठने के लिए कम से कम 10 लाख तो देना पड़ेगा। वो वापस उसकी कुर्सी पर बैठते हुए बोली कि कहीं शायज़म चालाकी से कुर्सी पर ना बैठ जाए। 10 लाख? पहले दीदार करवाओ, मैं मुंह देखे बिना कोई डील नहीं करता। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोला। अरे ऐसे कैसे देखें, ये अलाउ नहीं है, हम आपको दिखा नहीं सकते। अगर डील करनी है तो दूर दूर से करें। दिशम ने उसे देखते हुए कहा। देखो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता यार, बिजनेसमैन का पोता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिना देखे भाले डील डन कर दूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों के मतलूबा रकम मिले तो दीदार करवाओ। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। जब हरमदादा जान के इशारे पर सच में ही उसके सर से घूंघट हटा चुकी थी। उसे देखते हुए जैसे मबहूत रह गया, उसे कुछ भी समझ ना आया। वो उसे इतनी फुर्सत से देखने लगा जैसे वहाँ उसके अलावा और कोई मौजूद ही नहीं है। उसे हरगिज़ अंदाज़ा ना था कि उसकी हमेशा उजाड़ हालत बनाकर रखने वाली चुड़ैल इतनी खूबसूरत लग रही होगी। इस दीदार पर वो 10 लाख तो क्या, अपनी सारी जायदाद लिखकर उनके नाम कर देने को तैयार था। अरे ये क्या कर दिया है तुमने? इसके ऊपर फौरन घूंघट डाल देने से वो भड़क उठा। बात दीदार की हुई थी, कोई नज़र लगवानी नहीं। हमने अपनी दुल्हन को, अब डील फाइनल करें। दिशम ने उसे घूरते हुए कहा। बस ठीक है यार, डील मुझे पसंद है। तुम लोगों की डिमांड मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैश नहीं है तो चेक से काम चला सकती हो तो बताओ। जी नहीं, हम किसी चेक को नहीं मानते। पैसे निकालेंगे तो बैठेंगे यहाँ पे। शादी करने आए थे, 1 लाख रुपए लेकर क्या? आपको ये नहीं पता कि आपकी 4 सालियाँ पहले से इस घर में मौजूद है? वो 2 कनाडा में हैं, उनका हिस्सा तो आपको अलग से देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए से शादियाँ होती है क्या? सोमिया को उसकी अकल पर हैरत थी। शादी तो मेरी 7,000 में ही हो गई थी। मौलवी को 7,000 रुपये दिए थे निकाह वाले दिन। महंगी तो ये शादी पड़ रही है। वो बड़बड़ाया था, उसकी आवाज़ सिवाय ज़रियाम की और किसी ने नहीं सुनी थी। थोड़ा ऊंच नीच कर लो और चेक से काम ले लो, उसने ऑफ़र की, जो बुरी नहीं थी। वो चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। तो फिर दे चेक साइन करके। यकीनन उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी, और आखिरकार चेक साइन करवा कर ही उन्होंने दम लिया था। हेलो दूसरी तरफ। हेलो अहमर कुछ बोले। कनीज़ मुसलसल फ़ोन कान से लगाया उसके कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी, जो बार बार फ़ोन तो कर रहा था लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। लैंडलाइन पर बार बार उसे फ़ोन आया तो उसने यही सोचा कि अहमर का फ़ोन होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई घर पर फ़ोन करता ही नहीं था। कनीज़ वो फ़ोन रखने ही लगी थी कि उसे टूटे बिखरे अल्फाज में अपना नाम सुनाई दिया। अहमर आप ठीक तो है? आप कहाँ हैं इस वक्त अहमर? कुछ बोले अहमर, वो ऊंची आवाज़ में बोली थी। उसका ये दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शायद कुछ हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ खामोशी थी, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो चिल्लाई और वो चिल्लाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसका सब कुछ छीना जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं बचा। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो अपने भाइयों से मिलने के लिए घर से गया था। उसने कहा था कि पहले वो अपने भाइयों से मिलने जाएगा और उसके बाद वो राहिल से मिलेगा, जो पाकिस्तान से वापस 2 दिन पहले ही आया है। लेकिन अब उसे उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका हो। वो काफ़ी देर फ़ोन कान से लगाए ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे पुकारती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आई थी। फ़ोन बंद हो गया था। और फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद दोबारा से फ़ोन बजा था। उसमें हिम्मत ना रही फ़ोन उठाने की, तो येशाम ने भागकर फ़ोन उठाया और फिर उसने अपने बेटे की रोने की ऊंची ऊंची आवाज़ सुनी थी। वापस आते हुए अहमर का रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो उससे इस भरी दुनिया में तन्हा अकेले छोड़कर चला गया था।
وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی آخری سانس لینے سے پہلے اسے فون کیا تھا، اسے کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہ بتا سکا۔ اسے صرف اپنا ٹوٹا ہوا نام سنائی دیا۔ اس کے بعد وہ بکھر گئی تھی۔ رخصتی بہت افسردہ ماحول میں ہوئی، ہر کسی کی آنکھیں اشکبار تھی، سب ہی اسے رخصت کرتے ہوئے بہت رنجیدہ ہو گئے تھے۔ حالانکہ اسے یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت کم وقت میں ان لوگوں کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی کسی کے زیادہ قریب رہی تھی، لیکن پھر شاید یہ خون کی کشش تھی جو انہیں دوسرے سے ملاتی تھی، وہ چند دن میں ہی ان کے لیے بے حد خاص ہو گئی تھی۔ حرم تو بس اس کی چند دنوں کی دوست تھی جو اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر سر اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ صبح سے وہ اسے تنگ کر رہی تھی جو سب نوٹ کر رہے تھے، اور اب وہ بہت رو رہی تھی۔ پھر دادا جان نے اسے خود گاڑی میں بٹھاتے ہوئے الوداع کیا تھا۔ یہ لمحہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ تو صرف وہی سمجھ سکتے تھے۔ ان کی پوتی کو ابھی ان کے پاس آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے ان سے دور چلی گئی تھی۔ حرم ان کے سینے سے لگی ان کا دکھ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں نہیں دیں گے آپ لوگ ہمیں احمر کی لاش؟ میں ان کی بیوی ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بہت ہمت کر کے ہسپتال پہنچی تھی جہاں احمر کی لاش کو اس کے بھائی لے کر پاکستان جا رہے تھے۔ دیکھیں میم، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ، جو ہمیں لاش کی ساری ڈیٹیل دے گا ہم لاش اسی کے حوالے کریں گے، اور وہ لوگ اس کے بھائی ہے جو کہ ساری فارمیلٹیز پوری کر چکے ہیں، اور اب وہ اس کو اپنے ساتھ پاکستان لے کر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ ماما، ہم چل کر تایا جان سے بات کرتے ہیں۔ میں نے یہاں اندر آتے ہوئے انہیں باہر کھڑے دیکھا تھا۔ ہشام اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا تھا۔ اسے اندر آتے ہوئے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے باہر کھڑے کسی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اگر یہ ہشام کہہ رہا تھا تو یقیناً اس کے بھائی یہاں پہنچ چکے تھے، اور ممکن تھا کہ اس کے بھائی ہی اس لاش کو لے کر جانے والے ہوں۔ ہو سکتا ہے جس کی ڈیٹیل کی بات ڈاکٹر کر رہا ہو، وہ ساری ڈیٹیل راحل نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے ہی دی ہوگی۔ چلو آؤ باہر چل کر دیکھتے ہیں کہ تمہارے تایا کہاں ہیں، ہم انہی سے ہی اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اس نے خود کو مضبوط کیا تھا، جبکہ ہشام اس کے ساتھ لگا باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ یہ لمحہ ان دونوں کو بری طرح سے توڑ چکا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے ان مشکل حالات کا سامنا کر رہے تھے جس میں وہ سب کچھ لٹا چکے تھے۔ دوسری طرف، آخر یہ فرض بھی ادا ہوا تھا، بابا جان کو سہارا دے کر اندر لایا گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور خوشگوار پل گزار کر آئے تھے۔ حرم نے ان کے لیے پانی لا کر انہیں پلایا تھا۔ ہشام بیٹا، آؤ بیٹھو ہمارے پاس۔ وہ اندر داخل ہوتا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا، سب لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے جب دادا جان نے بے حد محبت سے اسے پکارتے ہوئے کہا، نہیں شکریہ۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا جب اچانک حرم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ شوہر سر، آپ بھی نا سب اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر آ کر بیٹھ جائے نا، ہمارے پاس شادی مزے کی تھی نا، بورنگ تو نہیں لگی آپ کو؟ ویسے میں اچھا شرما لیتی ہوں نا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ نیچے گھسیٹ رہی تھی۔ حرم، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے حرم کو دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے کہا تھا۔ یقیناً وہ ان لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن حرم کو کون سمجھاتا جو ہمیشہ سے اپنی کرنے میں اور اپنی سننے کی عادی تھی۔ ارے بیٹھ جائے، آرام سے، ساتھ چلیں گے، ابھی تو آپ نے چائے بھی نہیں پی، کیا یاد کریں گے آپ؟ آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاؤں گی۔ خدا کے لیے بالکل بھی نہیں، بہت بری چائے بناتی ہو تم، خداش نے پیچھے سے کہا تھا۔ ہاں تو میں بری بناؤں یا اچھی بناؤں، میں اپنے شوہر کے لیے بناؤں گی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پینے کے لیے نہیں کہہ رہی میں، اور میرے شوہر سرنا میں جیسی بھی بناؤں پی لیتے ہیں۔ انہوں نے تو میرے ہاتھ کا بنا کھانا بھی اتنے پیار سے کھا لیا تھا، آج کی طرح نہیں، آپ کی طرح نہیں ہے یہ جو ہر چیز میں نقص نکالنے بیٹھ جائے۔ اللہ پاک نے فضل و کرم سے بہت ہی نیک اور فرمانبردار شوہر ملا ہے مجھے، ہے نا شوہر سر؟ آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے ابھی 2 منٹ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ حرم ایسے شوہر کو فرمانبردار اور نیک نہیں بیچارہ کہتے ہیں۔ خداش کو ہشام پر بے ساختہ ترس آیا تھا، جب سے وہ یہاں آئی تھی اس سے صرف اپنی ہی منوائے جا رہی تھی۔ آپ تو بس جلتے ہی رہنا مجھ سے، خود کو تو فرمانبردار بیوی نہیں ملی نا، اسی لیے میری خوشیاں دیکھی نہیں جا رہی آپ سے۔ اس نے اسے گھورتے ہوئے بے مثال قسم کا طعنہ مارا تھا، جس پر خداش نے ایک نظر دیشم کو دیکھا جو شرمندگی سے سر ہی نہیں اٹھا سکی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں بھی چائے بنا کر لا سکتی ہوں۔ اپنی ماں کو خود کو گھورتے پا کر وہ شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھی تو سب کے قہقہے بلند ہوئے۔
جبکہ وہ خاموشی سے بنا کچھ بھی بولے کچن میں گھس گئی تھی۔ یہ شام یار میں معذرت خواہ ہوں، تمہارے سامنے بیٹھ کر میں اچھی چائے پیوں گا اور تم۔ خداش اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اظہار افسوس کر رہا تھا۔ اس کی ادھوری بات کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اتنی بھی بری چائے نہیں بناتی وہ، اس نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ ہاں پتہ ہے اتنی بری نہیں بلکہ بہت بری بناتی ہے۔ بیسٹ آف لک، خداش نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ سامنے بیٹھے دادا جان مسکرا رہے تھے۔ یہ لے جناب، گرما گرم مزیدار چائے حاضر ہے۔ اس نے چائے کا کپ لا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مزیدار ہے؟ کیا تم پی کر آئی ہو؟ خداش نے چائے کا نورمل رنگ دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب آپ کو لگتا ہے میں جھوٹی کر کے لائی ہوں جی؟ نہیں، مجھے ایسی تربیت نہیں دی گئی کہ کسی کو اپنا جھوٹا کھلاؤ۔ ہاں میں جانتی ہوں جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم دونوں میں پیار نیکسٹ لیول کا ہے، تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بے لگام بولے جا رہی تھی جب امی کو بیچ میں بولنا پڑا۔ حرم، آہستہ اور ٹھہر کر بات کیا کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کب کون سی بات کس کے سامنے کرنی ہے کوئی اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ یہ باتیں سب کے بیچ تھوڑی نہ کی جاتی ہیں۔ امی کا انداز اسے ڈانٹنے والا تھا۔ امی جان، آپ بھی نا بچی ہے، جانے دے۔ اور یہ شام چائے دیکھ چکھ کر بتاؤ گے کیسی ہے؟ شکل سے تو ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے، ٹیسٹ سے بھی بہت اچھی ہے۔ وہ جو ماں کی بات پر موڈ آف کر کے بیٹھنے والی تھی، ایکسائٹڈ سی یہ شام کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاں یہ شام، دو میری پوتی کو نمبر کتنے دو گے؟ دادا جان بھی اس کی طرف سے رزلٹ کے منتظر تھے، جبکہ وہ بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے چائے کا ایک گھونٹ لے چکا تھا۔ کیسی ہے؟ وہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ زبردست، بہت اچھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے کپ لبوں سے لگا لیا تھا۔ اس کے انداز سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حرم کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی، جبکہ وہاں موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا بات ہے یار، تم نے سچ میں اچھی چائے بنائی، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے۔ وہ اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھانے لگا تھا جب کچن سے دیشم ڈبہ لے کر باہر نکلی۔ حرم، بے وقوف لڑکی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ چینی کی بجائے نمک ڈال دیا چائے میں۔ یہ کیا اوپر تمہیں نمک لکھا ہوا پڑھنا نہیں آیا؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اور مجھے بھی یہی پکڑا کر باہر آ گئی۔ اگر میں نمک ڈال دیتی چائے میں تو؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ خداش اپنا نوٹ واپس جیب میں ڈال چکا تھا اور شام کپ خالی کر کے سامنے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ حرم، ایک بات بتاؤں، میں کبھی تمہارے معاملے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے 100% یقین تھا تم اچھی چائے نہیں بناؤ گی، لیکن تمہارا شوہر تو سچ میں ضرورت سے زیادہ فرمانبردار ہے تمہارا۔ بھائی، یہ تو نے گلے سے اندر کیسے کی؟ اس نے ہنستے ہوئے شام سے پوچھا تھا، جو صرف اور صرف حرم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا یا شرم سے جاننا اس کے لیے ذرا مشکل تھا۔ حرم، چائے اچھی تھی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو کر بولا تھا، جبکہ حرم کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ خداش بھی اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تھی اچھی، میں بری ہوں، مجھ سے کچھ بھی اچھے سے نہیں ہوتا، سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑتی سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے روم میں بھاگ گئی تھی۔ حرم یار، اچھی تھی چائے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ گیا تھا، جبکہ خداش بھی اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگا جب دادا جان نے اسے روک لیا۔ خداش، چھوڑو اسے بیٹا، وہ خود سنبھال لے گا۔ ان کے کہنے پر وہ واپس بیٹھ گیا تھا، جبکہ خداش کا دھیان سامنے خالی چائے کے کپ پہ تھا۔ ویسے ایک اچھا لڑکا ہے یہ شام، حرم کے لیے تو بہت اچھا ہے، اس نے دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ اب ماضی۔ بھائی صاحب، وہ لوگ احمر کے بے جان وجود کو ایمبولینس میں شفٹ کر رہے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اسے پاکستان لے کر جا رہے تھے۔ یقیناً ساری کاغذی کارروائی کر لی گئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا راحت صاحب بری طرح سے رو رہے تھے۔ یہ لمحہ یقیناً ان کے لیے بھی بہت دردناک تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سامنے آنے کی؟ شرم نہیں آئی بے غیرت عورت؟ ہمارے بھائی کی جان لے لی تم نے، پھر بھی سکون نہیں ملا؟ ارے کہیں شرم سے ڈوب مرو، جو تم چاہتی تھی وہی ہوا، مر گیا ہمارا بھائی، چھوڑ کر چلا گیا ہمیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلے بھی ان کے منہ سے بڑے الفاظ سنتے آئی تھی، لیکن اس طرح کے خنجر اسے کسی نے نہیں مارے تھے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اب ہم کیا کریں گے؟ شرم تو تمہیں آئی نہیں ہوگی یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے۔ تمہارا سچ ہمارا بھائی برداشت نہیں کر سکا، تمہارا گھٹیا کردار ہمارے بھائی کی جان لے گیا۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ ہم اس چیز کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، تمہیں سزا ملے گی، اور ایسی سزا ملے گی تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ارے وہ بیچارہ تو تمہیں عزت کی زندگی دینے جا رہا تھا، تمہیں سارے خاندان کے سامنے اپنا نام دے رہا تھا، پوری برادری کے خلاف جا کر تمہیں اپنی عزت بنا چکا تھا، اور بابا جان بھی راضی ہو گئے تھے ان سب چیزوں کے لیے۔
لیکن تم نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا، اور یہ کس کی ناجائز اولاد ہے جسے احمر کا نام دے کر ہر طرف گھوم رہی ہو؟ یہ کس کا گندا خون ہے جسے لے کر اتنے سالوں تک تم احمر کو بیوقوف بناتی رہی؟ وہ بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے۔ وہ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی انہیں سن رہی تھی۔ وہ سننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس سے اس کا مان تو چھین لیا گیا تھا۔ جو اس کے نام پر لڑا کرتا تھا وہ تو اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آئی ہے، کوئی بھی اسے عزت کی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن ان کی نظروں میں وہ اتنا گر چکی تھی، اس بات کا اسے احساس آج ہوا تھا۔ تمہارے پاس 15 دن کا وقت ہے۔ ان 15 دن کے اندر اس گھر کو چھوڑ دو جس میں تم احمر کے ساتھ رہتی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے احمر کے نام پر رہنے کا۔ اس گھر میں تم اب ہمیں ایک سیکنڈ بھی نظر نہ آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جتنا جلدی اپنا انتظام کر سکتی ہو کرو، اور اپنی اس گندی اولاد کو لے کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ بس کر دیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ لوگ میری شکل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بار بار آپ میرے بیٹے کو گالی نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کے بھائی کا خون ہے، اس کی اولاد ہے، خون ہے اس کا۔ اگر اسے لے کر آپ اتنی گندی اور گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں تو خدا کے لیے میرے بیٹے کے ذہن میں یہ گھٹیا الفاظ نہ ڈالیں۔ میں مسلمان نہیں تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس دین میں آنے کے بعد میں کیسی ہوں۔ مجھے اپنے کردار کی گواہی دینے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن آپ میرے بیٹے کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ لوگ ابھی اور اسی وقت میرے بیٹے کا میڈیکل چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے اس نے انہیں آفر کی تھی۔ ارے بند کرو اپنی بکواس گھٹیا عورت، ہم تو جیسے تمہارے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں۔ ارے بھائی صاحب، یہ لڑکی صرف اور صرف احمر کے حصے کے لیے ڈرامے کر رہی ہے، تاکہ اس کے حصے کی جائیداد اس کے بیٹے کے نام ہو جائے، اسی لیے تو یہ پلاننگ کر رہی ہے اس نے، اور اسی نے مروایا ہے احمر کو۔ اسے راحل کی آواز سنائی دی تھی۔ بھائی صاحب، یہ ساری باتیں بعد میں، فی الحال احمر کو پاکستان لے کر چلتے ہیں، بابا کی حالت نازک ہے۔ ثقلین نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ راحت صاحب اگلے ہی لمحے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکل چکے تھے۔ ماما، وہ بابا کو لے کر جا رہے ہیں، روکیے انہیں۔ ماما پلیز، وہ یشی کے بابا کو لے کر جا رہے ہیں۔ یشی کے بابا کو مت لے کر جاؤ۔ وہ گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگا، بنا کسی کی پرواہ کیے، وہ بس اپنے بابا تک پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن گاڑی بہت تیز چل رہی تھی۔ وہ زیادہ دور تک پیچھا نہ کر سکا، لیکن اس کی چیخوں کی آواز دور تک سنائی دیتی رہی۔ مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ وہ تو اس کے باپ کو ہمیشہ کے لیے اسے چھین کر لے گئے تھے۔ اس سڑک پر بیٹھے دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے آتی کنیز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ماما، وہ لوگ لے گئے میرے بابا کو، لے گئے وہ لوگ۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگا بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لگائے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو ڈھول باجے بجنا شروع ہو گئے، اور ڈھول باجوں کے ساتھ ساتھ اسے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ سارے راستے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آئی تھی۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، وہ جلد ہی حویلی پہنچ گئے تھے۔ امایا نے اسے تھام کر باہر کھڑا کیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ چکرا گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، ابھی کوئی رسم نہیں ہوگی، ساری رسمیں کل صبح ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے آپ بہت زیادہ تھک گئی ہیں، میں آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ وہ اسے تھامے ہوئے اندر لے کر جا رہی تھی۔ حویلی کی بہت ساری عورتیں باہر کھڑی اس پر پھول نچھاور کر رہی تھی، جبکہ وہ امایا کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر جا رہی تھی۔ اسے تو بس کسی بھی طریقے سے اس لہنگے سے جان چھڑانی تھی۔ یہ تم مجھے آپ کیوں کہہ رہی ہو؟ قسم لے لو، میں تمہاری دادی تو ہرگز نہیں لگتی۔ اور اپنی کٹی اس کی گود میں پکڑاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اچھا سوری، مجھے لگا تمہیں برا لگے گا، مایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ برا کیوں لگے گا؟ خیر ہے، اس کا کتا کہاں ہے؟ اسے اچانک ٹائیگر کی یاد آئی۔ شاہزم بھائی کے ٹائیگر کو بھی جانتی ہو تم؟ وہ اوپر ہوتا ہے اپنے روم میں، لیکن اسے کتا کوئی نہیں کہتا، بھائی برا مناتے ہیں۔ وہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے تو رولز تھوڑے الگ ہے۔ اب مجھے روم تک چھوڑو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب ماما کی آواز آئی۔ لگتا ہے امی نیچے مہمانوں کے پاس کھڑی ہیں، میں 1 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ اس نے سامنے سے تانیہ کو آتے دیکھ کر اسے کہا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتے وہیں رک گئی تھی۔ ہائے بھابھی جی، کیسی ہو تم، اور کیسی لگی یہ حویلی؟ ویسے اس طرح کے گھر تم نے ابھی ہاسٹل میں تو نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کا انداز طنز سے بھرپور تھا، جبکہ اسے دیکھ کر اسے دیدم کی یاد آ گئی تھی۔ قسم سے مجھے تم جیسی ویلن ٹائپ لڑکیوں پر نہ بڑا ترس آتا ہے۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے تمہاری شکل دیکھنے کا۔ ویسے اچھی خاصی خوبصورت ہو، تمہارے کزن کا تم پر
तुम पर दिल नहीं आया? समझ गई, तुम्हारी विलन टाइप क्वालिटी की वजह से। होता है मेरी जान, होता है। बाहर देखो, कोई खानदान से बाहर कोई तुम्हें मिल जाए। हम खानदानी लड़कियां हैं, घर से बाहर तो मुंह नहीं मारती। तानिया ने अपनी तरफ से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। अल्ले बीबी, ऐसी इसीलिए तो खानदानी लड़के तुम लोगों को मुंह नहीं लगाते, बाहर मुंह मार कर हमें ढूंढ कर लाते हैं। वैसे कहाँ गया तुम्हारा खानदानी लड़का? वैसे मुझसे तो अच्छी थी, लेकिन अफसोस तुम एक्स्ट्रा खानदानी थी। उसने मुस्कुराते हुए अमाया को आते देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि तानिया का चेहरा धुआं धुआं हो चुका था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या लिखा है इस कहानी में। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। स्टोरी थोड़ी और लंबी है। मैंने सोचा था कि ये 20 एपिसोड्स में पूरी हो जाएगी, बट ये ऑलमोस्ट मुझे भी लग रहा है कि और 5-6 एपिसोड और जाएंगे, मतलब 26-27 तक तो जाएंगी ज़रूर। तो स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।